بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو میرا تہہ دل سے سلام، السلام علیکم۔ میرا نام مدثر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر وائس چینل۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل مدثر وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی معلومات آپ کو مل سکے۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں نازل ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس بدکاری اور کون سے گناہ میں مبتلا تھی؟ آپ کی قوم کو سدوم یا گمورہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، مگر ان کی قوم اپنے مہمانوں سے بہت تنگ تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سبب ان کے ہاں بہت سے مہمان ٹھہرا کرتے تھے۔ وہ اپنے مہمانوں سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ شیطان ایک خوبصورت لڑکے کی شکل اختیار کر کے ان کی بستی کی طرف گیا اور تمام مردوں کو جمع کر کے انہیں بدفعلی کا کام سکھایا، یعنی مرد کا مرد کے ساتھ بدکاری کرنا۔ اسے انگریزی زبان میں سبلینگڈ بھی کہا جاتا ہے۔ شیطان نے انہیں یہ بھی بتایا کہ جب بھی تمہاری بستی میں کوئی مہمان آئے تو تم اس سے بدکاری کرنا، پھر وہ تمہاری بستی میں نہیں آئے گا۔ تمام بستی والوں نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے رہے۔ انہیں اس کام میں بہت لذت آنے لگی، خاص کر انہیں جب بھی کوئی خوبصورت لڑکا نظر آتا تو اس سے زبردستی بدکاری کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام جب بھی بارش کے لیے دعا مانگتے تو فوراً بارش ہو جاتی، اور لوط علیہ السلام جب بھی کسی پتھر پر اپنا سر رکھ کر سوتے تو اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اس فعل سے سخت ناراض ہے، تم اپنے ہدایت کے راستے پر واپس لوٹ آؤ، بلکہ تم میری بیٹیوں سے نکاح کرو، یعنی میری قوم کی بیٹیوں سے نکاح کرو، جو تمہارے لیے حلال اور جائز ہے۔ اس پر آپ کی قوم آپ پر ہنسنے لگی اور آپ کا مذاق اڑانے لگی، مگر لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے ہمیشہ ہدایت کی بات کی اور ان سے یہی کہتے رہتے کہ تم ان تمام برائیوں کو چھوڑ دو جن سے تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ جلد ہی تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ تو اس پر آپ کی قوم کہتی کہ ہم بھی دیکھیں آپ کے اللہ کا عذاب کیسا ہے، اپنے اللہ سے کہو کہ ہم پر عذاب بھیجے۔ اور اس کے علاوہ وہ آپ کو دھمکیاں بھی دیتے کہ آپ کو اس بستی سے نکال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو ان کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے تمام فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں نہیں پہچانا اور ان کی دعوت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کے آگے گوشت رکھا تو ان سب نے کھانے سے صاف انکار کر دیا۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں دشمن ہی دشمن کے گھر میں کھانا نہیں کھایا کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ کہیں یہ میرے دشمن تو نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، یعنی کہ آپ کی اولاد ہوگی جن کا نام اسحاق ہوگا اور وہ نبی ہوں گے، اور آپ کے پوتے حضرت یعقوب وہ بھی نبی ہوں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی تو وہاں سے جانے لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم اب قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوگا۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس میں تو حضرت لوط اور ان کے خاندان والے بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں اس لیے یہ کہا تھا کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یا بھانجے تھے۔ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بخوبی بتا کر بھیجا ہے کہ ہم نے کس کو تباہ کرنا ہے اور کس کو نہیں۔ یہ فرما کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے تمام فرشتوں کے ساتھ خوبصورت انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر رات کے وقت گئے۔
جب حضرت لوط علیہ السلام نے آپ لوگوں کو دیکھا تو آپ لوگوں کو جلدی جلدی اپنے گھر میں پناہ دی اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا تاکہ بستی والے آپ کو نہ دیکھ سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، اس نے چند انعام کے لالچ میں سودام کی عوام سے کہا کہ ہمارے گھر میں بہت سے حسین نوجوان لڑکے آئے ہیں، تم جا کر اپنی خواہش پوری کر لو۔ جب بستی والوں نے یہ سنا تو وہ فوراً حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر جا پہنچے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام باہر آئے تو بستی والوں نے کہا کہ ان حسین لڑکوں کو باہر نکالو، ہم نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے۔ تو اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کم از کم میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ جب قوم لوط نے یہ بات سنی تو آپ سے کہنے لگی کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ ہم کس بیماری کا شکار ہیں، تم نے پھر بھی ان لوگوں کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنا دروازہ بند کر دیا تو قوم لوط دیوار پھلانگ کر آپ کے گھر میں آنے کی کوشش کرنے لگی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان فرشتوں کو چھپانے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی بستی والوں کو تباہ کرنے کے لیے انسانی شکل میں آئے ہیں۔ آپ فکر مت کریں، آپ کی بستی ہم تک نہیں پہنچ پائے گی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت طاقت دی ہے جس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دروازے سے باہر نکلے تو آپ نے ایک پر ان بستی والوں کی طرف کیا جس سے وہ سب اندھے ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ رات کے پہر اپنے خاندان والوں کے ساتھ اس بستی سے نکل جائیں، صبح ہوتے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی بستی کو تباہ کر دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام ہم سے یہ بھی کہا کہ آپ جب یہاں سے جائیں گے تو آپ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ صبح ہوتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام بستی والوں کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور آسمان کی طرف لے گئے اور آسمان سے زمین کی طرف پٹخ دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے پتھر اور آگ کی بارش ہونے لگی، اور ان لوگوں کی طرف وہ پتھر بڑھنے لگے۔ وہ پتھر جس بھی شخص کے اوپر لگتے اس پر اس شخص کا نام لکھا ہوتا تھا۔ اس عذاب الہی میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ بھی شامل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی غرق کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو قیامت تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا کام کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ایک پیغمبر کی بیوی ہیں وہ جہنم میں جائیں گی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا جو پیغمبر کی بیوی اور بیٹا ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، جبکہ حضرت آسیہ جو ایک ظالم کافر فرعون کی بیوی ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گی۔ ناظرین، میرا ایک کزن ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، وہ جب بھی میرے پاس بیٹھتا تو اپنے ایک سید دوست کا ذکر کرتا رہتا۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر اس سے کہا کہ تم میرے سامنے اس کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ پاگل، تمہیں نہیں پتہ کہ جو سید ذات ہوتے ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے اور ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ اتنا مجھے بھی علم تھا کہ ہمیں سید ذات کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ میں نے اس پر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میری بیٹی، تم یہ مت سوچنا کہ تمہارا باپ ایک نبی ہے، تم اپنے لیے کچھ اعمال کر کے جانا، حالانکہ حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسے آپ کے اعمال ہوں گے۔ ناظرین، اسی واقعے کے اہتمام پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔